کل سندھ میں ایک واقعہ ہوا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جی اگر کسی ہلکا پھلکا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو جعلی نظام کے جنہوں نے جعلی نظام بنایا، جو دانشور ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، میں خاص طور پہ اس کو فوکس کروں گا جو سہولت کار میڈیا ہے اور میڈیا پرسنس ہیں اور دانشور ہیں، جو اس وقت ہر طرح کے یہ جو موجودہ ایک جعلی نظام اور فسطائیت چل رہی ہے، ملک بھر میں فسطائیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے اور ایک پولیس گردی کا عالم ہے۔ کوئی چادر چار دیواری محفوظ نہیں، پچھلے 2.5 سال سے یہ چل رہا ہے اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو بالکل ہی ایک ہو گیا ہے۔ اور اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں، کارکنان جو ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنان، رہنما، خواتین وہ گرفتار ہیں، جیلوں میں بند ہیں۔ لیکن صرف یہ کہہ کر کے جی ان کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے آنکھیں بند کر لی جائیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو شہری ہیں، کیا وہ ان کے کارکن ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کے طرفدار ہیں، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے شہریوں کے جو حقوق میسر ہیں، کیا ان کو پاکستانیوں کے شہریوں کے حقوق متاثر نہیں ہیں؟ اس لیے یہ مخالفین جو ہیں اس وقت جعلی نظام کے پروردہ، وہ سب کے سب یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جی۔ اگر جیلوں میں خواتین گل سڑ رہی ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی رہنما بیچارے کئی مہینوں سے 1.5 سال ہو گیا جیلوں میں گل، وہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جی۔ اور پھر ان کو شرپسند بھی کہا گیا، ان کو فتنہ بھی کہا گیا، ان کو فساد فی الارض بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، انتشاری ٹولہ بھی کہا گیا۔ لیکن اب یہ جو ظلم ہے جی، یہ اب کہیں اور کسی اور طرف جا رہا ہے اور بے خوفی۔ کل ہم نے سندھ میں دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین کے ساتھ پولیس گردی کی گئی، بربریت کی گئی اور اتنی کی گئی کہ وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، کس طریقے سے پڑھی لکھی خواتین کو، طالبات کو، ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا اور ان کو اٹھا کر پولیس لے کر گئی ہے، گھسیٹ کر لے کے جا رہی ہے، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ اور یہ کل سارا دن ہم نے سندھ میں، کراچی میں سندھ کے واقعات کو ہم رپورٹ کرتے رہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو رپورٹ کیا گیا۔ اور اس سے اور آج اس کا اثر یہ ہوا ہے جی کہ سندھ سی ایم ہاؤس کراچی میں آج ایک تقریب تھی اور اس تقریب میں میڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا اور میڈیا کو کہا گیا کہ آپ تشریف نہ لائیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ دیں گے، گورنمنٹ پی ٹی وی سے آپ کو ہم خبر دے دیں گے، آپ تشریف نہ لائیں۔ ان کے پابندی لگا دی گئی ہے اس لیے کہ بلاول بھٹو ہوں گے اور میڈیا ہوگا، وہ سوالات پوچھیں گے کہ جناب آپ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے ہیں، تو آپ خواتین کے خلاف اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، آپ کی پولیس کر رہی ہے، آپ کہاں تھے؟ تو لہٰذا ان کے پاس سوال نہیں ہوگا۔ کل صحافیوں کے ساتھ بھی کراچی سندھ میں ایسے ہی واقعات ہوئے، صحافیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، کیمرہ مین، رپورٹر، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کی بھی چھترول کی گئی۔ اب آج جو یہ تو ہے سندھ کے کراچی کے واقعات جی، جو کہ کل ہم رپورٹ کرتے رہے اور آج تک بڑے بڑھ چڑھ کر رپورٹ کیے۔ لیکن آج دوسرا واقعہ ہو گیا لاہور میں، پنجاب کالج ہے اور وہاں پہ ایک طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی ہوئی اور گارڈ نے کالج کے اندر کیا اور پہلے تو کوشش کی جاتی رہی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے، کوئی آواز اٹھائی جائے، لیکن آواز نہیں اٹھائی گئی، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ اور آج پھر طلبہ جو ہیں، طلبہ و طالبات، وہاں پہ لاہور میں آج احتجاج چل رہا ہے اور بہت زیادہ احتجاج چل رہا ہے اور اس میں آپ بجائے اس کے کہ طلبہ و طالبات کو انصاف فراہم کیا جائے، اس ریپسٹ کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے اور اس کو حوالے کیا جائے قانون کے، تو الٹا جو ہے طلبہ و طالبات پہ جی وہ ان کے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا جی اور ان کے ساتھ ان پہ پولیس گردی ہو گئی۔ پہلے تو کالج کے گارڈ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ طلبہ و طالبات کے ساتھ تشدد کیا، پرتشدد تصاویر آ چکی ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، سب کچھ آ چکا ہے یہ سارا کچھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب پھر پولیس کو بلا لیا گیا اور پولیس بھی وہ جو کہ اینٹی رائٹ فورس ہوتی ہے جی اور جو فتنے فسادات کو ختم کرتی ہے، ان کو بلا لیا گیا اور انہوں نے پھر طلبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، طالبات کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور بچیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، اور یہ کوئی بہت یونیورسٹی کے نہیں تھے، کالج کے، اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کے ساتھ کالج کا جو فرش ہے وہ خون سے رنگین نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھا نہیں سکتے، باوجود کالج کے فرش پہ خون ہے طلبہ و طالبات کا، دیواروں پہ خون ہے۔ پھر طالبات نے جی اپنا پھر طریقہ احتجاج انہوں نے کیا، انہوں نے دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا اپنے مطالبات اور انہوں نے بتایا، اور بجائے اس کے کہ پولیس، اور اس وقت
میں آپ کو حیرت انگیز طور پہ آپ کو بتاؤں جی، پولیس اس وقت ہماری جو پنجاب سرکار ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ مریم صاحبہ اس وقت، نواز شریف صاحب اس وقت اپنے شاہی پیلس میں موجود تھے جی، اور وہ بھارتی صحافی برکھا دت کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے اور ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، اور بالکل عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم کتنا ہو رہا ہے، اور ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتی ہیں جی، فارم 47 کی ہیں، چلو فارم 47 کی صحیح، خاتون وزیر اعلیٰ، تو ان کے صوبے میں جو ہوا وہ حیرت انگیز طور پہ جو ہے آج لاہور میں ان کا یعنی کہ کیپٹل صوبائی دارالحکومت، وہاں پہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ طالبات کو حوصلہ دیا جائے، تسلی دی جائے اور اس ظالم انسان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو بچانے کے لیے اور ان پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری اس وقت طاقت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ اب خوف جو ہے نا جی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اب شعور آ گیا ہے، جو میں آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کم از کم یہ ہے کہ شعور ضرور دے دیا ہے، اور پنجاب کی جو ہیں جی ہماری پنجاب کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اب جاگ رہی ہیں، وہ بھی ب اپنے حقوق کے لیے نکلی ہیں۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے شعور دے دیا ہے، انہوں نے خوف اور ڈر ختم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے جی کہ اب وہ جو ہے وہ صورتحال کو اب وہ ڈرتی نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ مناظر، کچھ ویڈیوز کچھ دکھاتا ہوں جی، خاص طور پہ لاہور واقعہ کے، کیونکہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور ضروری ہے کہ اس کے مختلف پہلو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، نیشنل میڈیا ہے، وہ اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کالج، چونکہ پنجاب کالج میاں صاحب کا ہے، میاں عامر صاحب کا ہے، اور ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے، اس لیے بھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں نے دیکھا ہے پورے لگا کے کہیں ٹی وی چینل پہ کوئی خبر یہ نظر نہیں آ رہی کہ وہاں کے واقعات ہیں۔ اب آپ کو کچھ مناظر دکھاتا ہوں کہ اینٹی رائٹ فورس ہیں، یہ اب آئے گرفتار کر رہے ہیں، اور طالبات کہہ رہی ہیں کہ بھائی ان کا قصور کیا ہے، کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ واقعہ ہے، یہ طالبات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صورتحال ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب، یہ معاملات ہیں، اس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ 30 طلبہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں جی، لاہور کے واقعے سے 30 طلبہ اور طالبات زخمی ہیں، ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، اور ان کا یہ ہسپتال میں جی علاج معالجہ ہو رہا ہے، زخمی طلبہ اور طالبات کو لایا گیا ہے۔ یہ میں کافی خوفناک مناظر بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو نہیں دکھا رہا، اور بجائے اس کے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ طالبات کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، طلبہ کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے احتجاج ختم نہ کیا تو کوئی اور واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیس افسر ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ غور سے سنیے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ اوپن ہے، موجود ہیں، کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے احتجاج ختم کریں اور احتجاج نہ کریں۔ یہ حالت ہے، اندازہ کریں آپ، اس سے زیادہ اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ طلبہ کو، طالبات کو انصاف دیں، آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں، اور بجائے اس کے کہ اس درندے کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں اور ان کو حوصلہ دیں، سیکورٹی فراہم کریں کہ جی ہم آ گئے ہیں سیکورٹی کے لیے، الٹا انہی کو آج ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، تشدد کیا گیا، وہی واٹر کینن، وہی گاڑیاں، وہی آنسو گیس، وہی سارا کچھ۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے
کہ جب آپ ایک دفعہ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آپ تو بھارتی صحافیوں کے ساتھ جے شنکر کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب سرکار آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ، مودی سرکار بھی آئی تھی ان کو شادی پہ، مودی کو بلایا گیا تھا جی، اور اب جے شنکر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کا منتظر ہیں۔ نہ کشمیر یاد ہے، نہ مقبوضہ وادی یاد ہے، نہ مظالم یاد ہے، سب کچھ بھول چکا ہے۔ اب طالبات کہہ رہی ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے، یہ دیکھ کیمپس سے اپنا انٹر کیا ہے، اور اگر ہم اپنے پڑھنے والی جگہوں پہ بھی تحفظ بھی ہمیں مل سکتا تو پھر بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ سمپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پکڑیں اور سزا دیں، اور یہ طالبات جو ہیں بہت ہی اچھے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیوار پہ وہ اپنے سیاہی پھینک کے وہاں پہ لکھ کر، اور اپنے یہ دیکھیں خون آلود ہاتھ، یہ سارے کے سارے وہاں پہ لگا رہی ہیں، کیونکہ ابھی میں کچھ مناظر آپ کو دکھا نہیں سکتا، بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرش پہ خون بکھرا ہوا ہے، دیواروں پہ خون ہے، اور یہ ہیں جناب اس وقت مناظر جی۔ تو یہ جب باہر سب کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ ملاقات چل رہی تھی شاہی پیلس میں، یہ شاہی پیلس میں ملاقات چل رہی تھی اور باہر کا کوئی نہیں تھا۔ یہ طالبات ہیں جی جو کہ دیوار پہ اپنے مطالبات لکھ رہی ہیں پرامن طور پہ، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان پہ بھی تشدد آج کیا گیا ہے۔ میں سارا کچھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بالکل اس خبر کو آج رپورٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ مصروف ہیں، ایس سی او جو ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں مصروف ہیں، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے، لاہور کی گلیوں میں، بازاروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ نہیں دکھا رہے۔